بہت دن پہلے کی بات ہے کہ ملک مصر میں حارث نام کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ حارث بہت بڑا اور بہت مالدار سوداگر تھا۔ اس کے تجارتی قافلے دور دراز کے ملکوں کا سفر کر کے سامان تجارت لاتے اور لے جاتے تھے۔ خدا نے اسے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ بڑی سی شاندار حویلی تھی، نوکر چاکر تھے، غلام اور کنیزیں تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیوی تھی جسے حارث جی جان سے چاہتا اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر رکھے، طرح طرح کے سامان عیش و راحت اس کے لیے حویلی میں جمع کر دیے۔ دسیوں غلام اور کنیزیں ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتی تھیں۔ جہاں اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی فوراً پوری کر دی جاتی۔ حارث کی بیوی کا نام جمیلہ تھا اور وہ اتنی شان و شوکت سے رہتی تھی کہ کیا کسی بادشاہ کی ملکہ رہتی ہوگی۔ اپنی پیاری بیوی کے خیال سے حارث کبھی شہر سے باہر نہیں جاتا تھا کہ کہیں وہ اس کی عدم موجودگی میں اداس و غمگین نہ ہو جائے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے کسی بہت ہی ضروری کام سے سفر کا ارادہ کرنا ہی پڑا۔ اس نے جمیلہ سے ذکر کیا تو وہ بہت ہی پریشان ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بغیر میرا کسی بات میں دل نہیں لگتا، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ گھڑی دو گھڑی کے لیے دکان پر ہی تشریف لے جاتے ہیں تو میرا جدائی سے برا حال ہو جائے۔ اب آپ پورا ہفتہ کے لیے چلے جائیں گے تو میں ضرور ہی رو رو کر مر جاؤں گی۔ خدا نہ کرے، حارث نے جلدی سے کہا، ایسی بدشگونی کی باتیں زبان سے کیوں نکالتی ہو؟ میں تو خود جانا نہیں چاہتا مگر کیا کروں، کام بہت ضروری ہے۔ ایک ہی ہفتہ کی تو بات ہے، پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر یہاں آپ کے بغیر میرا جی کیسے لگے گا؟ جمیلہ نے کہا۔ آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ضرور جائیں مگر میرے دل بہلانے کا کوئی انتظام کر۔ حارث سوچنے لگا کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے اس کی عدم موجودگی میں جمیلہ کا دل بہلا رہے۔ اس نے بہت سوچا مگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ دلچسپی کی جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ پہلے ہی اس کی حویلی میں موجود تھیں۔ اتفاق سے اسی دن شام کو دکان سے واپس آتے ہوئے اس نے بازار میں ایک آدمی کو ایک بہت ہی خوبصورت طوطا بیچتے دیکھا۔ وہ آدمی پکار پکار کر اس طوطے کی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ طوطا آدمیوں کی طرح باتیں کرتا ہے، کہانیاں سناتا ہے اور تنہائی میں ایک دوست کی طرح دل بہلاتا ہے۔ حارث نے جو یہ سنا تو اسے فوراً خیال آیا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے لیے یہ طوطا خرید لے تو کتنا اچھا ہے۔ طوطا اس سے باتیں کر لے گا، اسے مزیدار کہانیاں اور قصے سنائے گا، اس طرح جمیلہ کا جی لگا رہے گا اور وہ زیادہ پریشان نہ ہوگی۔ بس یہ سوچتے ہی حارث نے اس آدمی سے وہ طوطا 100 دینار میں خرید لیا۔ خوش خوش گھر واپس آیا۔ طوطا اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے جمیلہ کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکم بیگم صاحبہ، امید ہے آپ کے مزاج ہر طرح خیریت سے ہوں گے۔ طوطے کی زبان سے یہ بات سن کر سبھی کو حیرت ہوئی اور جمیلہ تو بہت ہی خوش ہوئی۔ اس نے طوطے کا پنجرہ حارث کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور طوطے سے باتیں کرنے لگی۔ حارث کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اب جمیلہ کو اس کی غیر موجودگی میں تنہائی کی شکایت نہیں ہوگی۔ دوسرے دن وہ ہنسی خوشی جمیلہ سے رخصت ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف جمیلہ کی سنیے، وہ بظاہر تو بہت ہی معصوم، سیدھی سادی اور اپنے شوہر کی وفادار بنتی تھی مگر دل میں اس سے نفرت کرتی تھی اور اس کے بجائے ایک حبشی غلام کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ جس دن حارث سفر پر گیا اسی شام کو اس نے حبشی غلام کو اپنے گھر بلا لیا۔ اس کی تمام کنیزیں اس ذلیل حرکت میں اس کی رازدار تھیں، اس لیے اسے کسی سے اس بات کا خوف نہ تھا کہ وہ حارث کے واپس آنے پر اس کی بے وفائی کی داستان اس کے شوہر کو سنا دے گا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ جس طوطے کو وہ اپنا دل بہلانے کا کھلونا سمجھ رہی تھی وہی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ حارث ایک ہفتہ کے بعد سفر سے لوٹا اور اتنا خیال تھا کہ اسے اپنی بیوی کا سیدھا گھر پہنچا۔ جمیلہ نے بظاہر بہت خوش ہو کر اس کا استقبال کیا اور جھوٹ موٹ شکایت کرنے لگی کہ اس کی غیر حاضری میں وہ ہر دم اسے یاد آتا رہا تھا۔ حارث نے اس کی تسلی و تشفیع کی اور جب وہ کسی کام سے اٹھ کر چلی گئی تو طوطے کے پاس آیا۔ کیوں میاں مٹھو، تم نے میری پیاری بیوی کا دل نہیں بہلایا؟ اس نے کہا۔ میں بیچارہ کیا ان کا دل بہلاتا، مٹھو نے کٹ سے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ نے تو آپ کے جاتے ہی اپنے دل بہلانے کا دوسرا ہی انتظام کر لیا تھا۔ کیا مطلب؟ حارث بہت حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ آپ جس بیوی سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ ہرگز آپ کے قابل نہیں ہے، طوطے نے جواب دیا۔ وہ آپ سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی ہے۔ 7 دن تک روزانہ ایک حبشی غلام اس سے ملنے آتا رہا ہے۔ حارث نے جو سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ دل پر ایک گھونسا سا لگا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پیاری بیوی ایسی ہو سکتی ہے، مگر ظاہر تھا کہ طوطے کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے ضرور کوئی ایسی بات دیکھی ہوگی جب تو شکایت کی۔ حارث نے فوراً جمیلہ کو بلا کر باز پرس کی۔ جمیلہ نے جو شوہر کی زبان سے اپنے گناہ کا بھانڈا پھوٹتے دیکھا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا،
مگر جنہیں شیطان بہکاتا ہے وہ بہت ہی مکار و چالاک بن جاتے ہیں۔ جمیلہ نے بھی فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے طرح طرح کی قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ وہ ہرگز ایسی نہیں ہیں، اور پھر گواہی میں اپنی کنیزوں کو بھی پیش کر دیا کہ ان سے پوچھ لیا جائے۔ حارث کی عدم موجودگی میں کوئی غیر مرد گھر میں آیا ہی نہیں تھا۔ کنیزیں تو جمیلہ ہی کی سکھائی پڑھائی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی وہی کہا جو جمیلہ کہہ رہی تھی۔ بات ایسی نازک تھی کہ ذرا بھی گھر کی چار دیواری سے بلند ہوئی تو حارث کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ چنانچہ اس نے سر دست معاملہ کو طول نہیں دیا اور یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ ممکن ہے طوطے کو غلط فہمی ہوئی ہو، آخر تو جانور ہے، بول لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسانوں کی طرح سمجھ بوجھ اور عقل بھی رکھتا ہے۔ اس طرح حارث نے بات تو ختم کر دی مگر اس کے دل میں جمیلہ کی جانب سے جو گرہ پڑ گئی تھی وہ نہ نکلی۔ ادھر جمیلہ بھی طوطے کی جانی دشمن بن گئی اور موقع کی طاق میں رہنے لگی کہ کب اپنے اس گھر کے بھیدی سے نجات پائے۔ کئی مرتبہ اس نے اسے بھوکا مارنے کا ارادہ کیا اور کھانا پینا بند کر دیا، مگر حارث چونکہ خود شام کو آ کر طوطے کو دانہ پانی دیتا تھا اور صبح کو بھی خود ہی دے کر کام پر جاتا تھا، اس لیے یہاں جمیلہ کی کوشش بار آور نہ ہوئی۔ پھر جمیلہ نے چاہا کہ رات کو طوطے کا پنجرہ رسی میں لٹکانے کی جگہ زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کا دروازہ بھی کھول دے تاکہ رات میں بلی اس کا کام تمام کر دے، مگر اس چال میں بھی اسے ناکامی ہوئی کیونکہ رات کو اتفاق سے حارث پانی پینے کے لیے اٹھا اور اس نے میاں مٹھو کا پنجرہ نیچے رکھا دیکھا تو خود اسے اٹھا کر رسی میں لٹکا دیا۔ بلی رات گئے آتی تھی، چنانچہ اس طرح طوطے کی جان بچ گئی۔ حارث کئی دن تک اس معاملہ پر سوچتا رہا کہ آخر وہ اس بات کی تصدیق کیسے کرے کہ طوطا سچ کہہ رہا تھا یا اس کی بیوی اور اس کی کنیزوں کا بیان درست تھا۔ آخر ایک دن ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے جمیلہ سے کہا کہ وہ دوبارہ ایک بہت ہی ضروری کام سے سفر پر جا رہا ہے اور 1 ہفتہ سے پہلے نہیں آئے گا۔ جمیلہ بھی بہت چالاک تھی، اس نے سمجھ لیا کہ میاں کو دوبارہ اتنی جلدی سفر کا خیال یوں ہی نہیں آ گیا ہے، ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ غالباً وہ 1 ہفتے کے لیے کہہ کر دوسرے دن ہی واپس آ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ طوطے کی بات کہاں تک درست تھی۔ اس نے دل میں کہا، اچھا میاں تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس بیوی سے پالا پڑا تھا، اور یہ طوطا بھی دیکھ لے گا کہ لگائی بجائی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی جمیلہ نے اپنی کنیزوں کو جمع کیا۔ یہ مٹھو کا بچہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اس نے کہا، مگر میں اس سے ایسا بدلہ لوں گی کہ یاد کرے گا۔ دیکھو مرجانہ تم یہ کام کرو کہ طوطے کا پنجرہ اٹھا کر ایک اندھیرے کمرے میں رسی پر لٹکا دو اور ٹھیک اس کے پنجرے کے نیچے ایک چکی لے کر بیٹھ جاؤ اور خالی چکی چلانا شروع کر دو، سمجھ گئیں؟ سمجھ گئی بیگم صاحبہ، مرجانہ نے جواب دیا۔ اور تم گلبدن، جمیلہ دوسری کنیز سے مخاطب ہوئی، تم پودوں میں پانی ڈالنے والا برتن اٹھاؤ اور رات بھر میاں مٹھو کے سر پر پانی ڈالتی رہو۔ بہت اچھا بیگم صاحبہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تیسری کنیز خود ہی بول اٹھی۔ تم کمرے کی کھلی کھڑکی سے ذرا ہٹ کر ایک شمع جلا کر بیٹھ جاؤ، جمیلہ نے کہا، اور شمع کے سامنے ایک بڑا سا آئینہ رکھ کر گاہے گاہے اس کی روشنی طوطے پر پھینکتی رہو۔ تینوں کنیزیں اپنے اپنے کام سے لگ گئیں اور اس شب تمام رات بیچارے میاں مٹھو کے سر پر پانی گرتا رہا، نیچے چکی چلتی رہی اور آئینہ سے آنکھوں کو چگا چوند کر دینے والی روشنی پڑتی رہی۔ جمیلہ کا اندازہ بالکل درست تھا۔ حارث کہہ کر تو 1 ہفتے کے لیے گیا تھا مگر علیل صبح واپس آ گیا۔ اس وقت تک جمیلہ طوطے کا پنجرہ دوبارہ اس کی مقررہ جگہ پر رکھوا چکی تھی۔ حارث گھر میں گھستے ہی سیدھا طوطے کے پاس پہنچا۔ سناؤ میاں مٹھو، رات کیسی گزری؟ اس نے پوچھا۔ کیا پوچھتے ہیں مالک؟ طوطے نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ میاں مٹھو تو رات بھر بارش میں بھیگتا رہا، اس کے سر پر بجلی چمکتی رہی، بادل گرجتے رہے اور گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرا پنجرہ اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیتا۔ کیا بکتے ہو مٹھو، میں خود رات بھر اسی شہر میں رہا ہوں، حارث غصے سے بولا۔ پانی برسنا تو رہا الگ، تمام رات آسمان پر ایک بادل بھی نظر نہیں آیا، تارے چمکتے رہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مالک، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں۔ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اور پچھلی مرتبہ بھی تم نے جھوٹ بول کر مجھے اپنی پیاری بیوی سے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا کرا کے تماشا دیکھنا چاہا تھا، حارث نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہاری گردن مروڑ کر بلی کو کھلا دیا جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے حارث نے میاں مٹھو کو پنجرے سے نکال کر بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کی گردن دبا دی اور اسے بلی کے سامنے پھینک دیا جو اسے فوراً ہی چیر پھاڑ کر کھا گئی۔
طوطے کو مار کر حارث نے اپنی بیوی سے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا کہ اس نے خواہ ایک کم عقل پرندے کے کہنے میں آ کر اس کی وفاداری پر شک کیا۔ جمیلہ بہت خوش تھی کہ اس نے اپنے دشمن سے بدلہ بھی لے لیا اور حارث کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنی جانب سے مطمئن کر دیا۔ مگر اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے طوطے کو فریب دینے کے سلسلے میں اپنی کنیزوں سے انعام کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب کنیزوں نے انعام طلب کیا تو جمیلہ صاف مکر گئی کہ اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب اس کا کام تو نکل ہی گیا ہے، پھر وہ کیوں روپیہ خرچ کرے، مگر اس کی کنیزوں کو اس کی یہ دغا بازی بہت ناگوار گزری۔ کنیز گلبدن نے فوراً حارث سے جا کر ساری بات کہہ دی کہ کس طرح طوطے نے پچھلی مرتبہ حقیقت بیان کی تھی اور کس طرح اس بار جمیلہ نے رات بھر پانی ڈال کر، چکی چلا کر اور آئینے سے روشنی پھینک کر غریب پرندے کو دھوکہ دیا تھا۔ حارث نے یہ سارا کچھا چٹھا سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اسی وقت اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال کیا اور پچھتانے لگا کہ ہائے اس نے ناحق اس بیچارے طوطے کا خون کیا۔ لیکن اب اس کے پچھتانے یا افسوس کرنے سے کیا ہوتا تھا؟ میاں مٹھو نے تو مالک کی ہمدردی میں اپنی جان گنوا ہی دی۔ یہ کہانی سنا کر بادشاہ یونان نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا۔ اب تم مجھے میرے وفادار حکیم دوبان کے خلاف بھڑکا رہے ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس سوداگر کی طرح جو اپنی بیوی کے فریب میں آ گیا تھا تمہارے کہنے میں آ کر ایک بے گناہ کا خون بہاؤں اور ساری عمر پچھتاتا رہوں۔ جہاں پناہ آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، وزیر نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ حکیم دوبان پڑوسی ملک کے بادشاہ کا جاسوس ہے اور آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اگر میری یہ بات جھوٹ ثابت ہو تو میں اس طرح سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں جس طرح بادشاہ پازستان نے اپنے وزیر سنباد کو اس کی غفلت اور نمک حرامی پر دی تھی۔ بادشاہ پازستان نے اپنے وزیر کو کیا سزا دی تھی اور کس بات پر دی تھی؟ شاہ یونان نے دلچسپی سے پوچھا۔ مجھے یہ قصہ ضرور سناؤ۔